نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام میرے بھائیوں، سلسلہ ہمارا درس قرآن ہے اور سورہ آل عمران چل رہی ہے۔ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 2 مکمل ہو رہا ہے اور پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 10 ختم ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ پھر بھی اگر تجھ سے جھگڑیں، اپنے پیارے پیغمبر سے اللہ خطاب فرما رہے ہیں کہ کافر لوگ پھر بھی اگر آپ سے جھگڑیں تو کہہ دے کہ میں تابع کیا اپنا منہ اللہ کے حکم پر۔ یعنی اصل میں وجہ کہتے ہیں چہرے کو، چہرے میں ہی ہوتا ہے منہ، تو مراد اس لیے لے لیا، کہا کہ میں اپنے چہرے کو یعنی میں اپنا رخ، اپنی سمت جو ہے وہ کیا کرتا ہوں، اللہ کی طرف کرتا ہوں۔ تم چاہے جتنا مرضی جھگڑا کرو، تم جو مرضی کرو، کہا کہ پھر بھی اگر آپ سے جھگڑیں تو کہہ دیں کہ میں نے تابع کیا اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر۔ وجہ اسلمت یعنی میں اسلام لایا، میں تابع ہوا، میں فرما بردار ہوا۔ مسلمان کو بھی مسلمان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، تابع دار ہوتا ہے، لیکن آج وہی نام کا مسلمان ہے۔ ہاں جی میرے بھائی ہو، آج حقیقت میں ہم جو ہے نام کے وہی مسلمان ہیں۔ ہم جو مسلم کہتے ہیں نا، وہی مسلم اسی سے لکھا ہے، اسلم یسلم، فرما بردار، تابع دار، کہنا ماننے والا، یہ سارے اس لفظ کے معنی ہیں۔ تو وہی کہا کہ اسلم تو میں اسلام لایا، یعنی میں تابع دار بنا، میں فرما بردار بنا، وجہی للہ اپنے رب کا، ومن اتبعن اور انہوں نے بھی جو بھی پیروی کی، جو ساتھ ہوا وہ بھی، یعنی جو حضور کی بات کو مان کر حضور کا کیا بن گیا، پیروکار بن گیا، وہ بھی، وہ اپنا رخ کس کی طرف کرتے ہیں، اللہ کی طرف۔ کتنی پیاری بات فرما دی، دیکھو اللہ کے محبوب پیارے پیغمبر اور خود اللہ اپنے محبوب پیارے پیغمبر کی امت پر کتنے مشفق اور مہربان ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے صرف دیکھو اپنے آپ کو یاد نہیں رکھا۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر نا جی اس بات کو ہی سوچ لیں کہ اللہ کے محبوب پیارے پیغمبر نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ کیا بات کی اللہ نے، یعنی ایسے الفاظ بنوائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جھگڑا کریں، جو کوئی بھی نافرمان جب بھی کبھی تیرے ساتھ کوئی جھگڑا کرے، یعنی فرما بردار کے ساتھ، اور وہ جس شعبے میں بھی ہو، مراد تو یہاں تو براہ راست کافر ہی لوگ مراد ہیں، لیکن آج کے اب اس دور میں مراد یعنی مرادی ترجمہ جب ہم کریں گے تو وہ کیا ہوگا، وہ یہی ہوگا کہ آج جو بھی نافرمان ہے، جو بھی سرکش ہے، جو بھی جی اعتدال سے ہٹا ہوا ہے، وہ آدمی اس فرما بردار سے جب جھگڑا کرے تو اللہ کے محبوب پیارے پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، فرمایا ہم نے تو اپنا رخ کیا کر لیا ہے، اللہ کی طرف کر لیا۔ اور اسی طرح ومن اتبعن، جو پیروی کرنے والا ہے، جو اتباع کرنے والا ہے، وہ بھی فرمایا ہم سب کا رخ اللہ کی طرف۔
وَقُلْ لِلَّذِينَ، اور کہہ دیجئے کہ اوت الکتاب، کتاب والوں کو، اوت الکتاب جن کو کتاب دی گئی ان کتاب والوں کو، والامیین اور ان پڑھوں کو، اسلمتم کہ تم بھی کیا ہو جاؤ، جو تابع ہوتے پھرتے ہو، جو تم اپنے اپنے کوئی کسی بت کا، کوئی کسی چیز کا، کوئی کسی چیز کا، کوئی مال و دولت کا، جی مختلف چیزوں کے جو تم تابع ہوئے پھرتے ہو، اے پیغمبر کہہ دیجئے کتاب والوں کو اور ان پڑھوں کو، ان پڑھوں سے مراد یہاں مشرکین مکہ جو بتوں کو پوجنا والے تھے، تو کہا ان ان پڑھوں کو کہ تم بھی تابع ہوتے ہو، پھر فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ تابع ہوئے تو انہوں نے راہ پا لی سیدھی، فَقَدْ اهْتَدَوْا یعنی اگر وہ تابع ہو جاتے ہیں جس طرح کہ تم اپنے رب کے تابع ہوئے ہو، اگر وہ بھی تابع ہو جاتے ہیں تو گویا کیا ہوا، فرمایا کہ فَقَدْ اهْتَدَوْا تو انہوں نے رائے ہدایت پا لی، وہ ہدایت پر آ گئے، انہوں نے نجات کی راہ حاصل کر لی۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر منہ پھیریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو تیرے ذمے تو صرف پہنچانا ہے، تو صرف مبلغ ہے، تو اللہ کی طرف سے پیغام رساں ہے۔ حضور علیہ السلام جب یہ لوگ بات نہیں سنتے تھے تو بڑے رنجیدہ ہو جاتے تھے، غم زدہ ہو جاتے تھے، پریشان ہوتے تھے کہ بھئی یہ کیا معاملہ، یہ میری بات کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں سنتے۔ ہم دیکھو نا اس کو مثال، اس چیز کو اپنے اوپر ذرا تصور کریں، بھئی میری بات دیکھو، میں کسی کو کچھ کہہ رہا ہوں، 1 دن 2 دن 10 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ، لیکن وہ نہ مان رہا ہو، طبیعت پہ کتنا اثر آتا ہے کہ یار بڑا بے وقوف ہے بھائی، بڑا ایسا ہے، بڑا دل کے اندر کیا کیا جذبات بنتے ہیں کہ ایسا نہ لائیں کہ یار دیکھو اس کو میں کہہ رہا ہوں یہ بات نہیں مان رہا۔ تو حضور اسی طرح رنجیدہ ہوتے تھے، تو وہی اللہ تسلی دلاسا دے رہے ہیں، فرمایا یہ تم سے منہ پھیرتے ہیں، یہ تم سے جو ہے نا جی بھاگتے ہیں، یہ تمہاری بات نہیں سنتے، تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ نعوذ باللہ جب حضور وہی فرماتے، یہ آیات سناتے جو اللہ کی طرف سے حکم آتا، وہ جب ان کو بتاتے تو یہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے۔ اللہ اور مقام پر فرماتے ہیں کہ ان کافروں کی بیت اللہ کے نزدیک کیا تھی، ان کی نماز صرف تالیاں اور سیٹیاں بجانا تھی۔ عند البیت مقاء و تصدیہ، بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سوائے اور کچھ نہیں تھی، کیا، سیٹیاں اور تالیاں بجانے کی۔ تو یہ لوگ تو ایسے تھے، تو وہی کہا کہ نعوذ باللہ پھر حضور کو کہتے کہ تو جادوگر ہے، جو تیری بات، یعنی قرآن کلام کا ایک اپنا اثر تھا، کلام مجید یعنی اللہ کے پاک کلام قرآن کا ایک اپنا اثر تھا۔ وہ مشہور واقعہ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نعوذ باللہ کیا کرنے کے ارادے سے آئے تھے، بولو بھائی جس کو پتہ ہو بولو۔ آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے کہ بس آج تو میں کیا کرتا ہوں، کام نمٹا دیتا ہوں۔ لیکن راستے میں ایک صحابی ملے، کہنے لگے کہ ادھر بھائی، وہ تیور سمجھ گئے، حضرت عمر جلالی طبیعت کے تھے، کہنے لگے کہ ادھر، کہا کہ تجھے کیا واسطہ بھائی، ہم اپنا کام لو، اپنا راستہ لو۔ کہا کہ نہیں کچھ ہے تو صحیح، کہ بس آج فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، کہ پہلے ذرا اپنے گھر کا حال تو لے لو، پہلے ذرا اپنے گھر کا حال لے لو، اپنے گھر تو دیکھ لو۔ کہا کیا ہوا، کہا ذرا اپنے گھر جاؤ دیکھو۔ ابھی گھر پہنچے ہی تھے کہ کانوں میں آواز پڑ گئی، بہن جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، روایت میں آتا ہے سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھ رہی تھی، 16ویں پارے کے اندر سورۃ طٰہٰ، مریم کے بعد، سورۃ مریم کے بعد یہ آیات پڑھ رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر وہ ایسی اثر انداز ہوئیں، ظاہری جو غصہ تھا اس کی وجہ سے جا کر تو تھوڑا سا بہن کو زد و کوب کیا، مارا پیٹا، لیکن جب تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہو گیا پھر دماغ پر آیا کہ وہ تو کیسی آواز تھی، وہ کیسا کلام تھا۔ بہن کو کہا لاؤ وہ تو کیا کر رہی تھی، اب وہ ڈر کے مارے چھپا رہی ہوں، میں تو کچھ نہیں کر رہی تھی۔ نہیں، کہا جو تو پڑھ رہی تھی مجھے آواز آئی تھی، مجھے پھر سناؤ۔
اب بہن نے دیکھا کہ عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب پھر سنایا، اب جو سنایا تو اب تو وہ دل پر اثر کرتا جا رہا ہے۔ اب وہ جو جان لینے کے لیے گئے تھے اب چلے تو باروب شخصیت تھے وہی۔ اب صحابہ نے دور سے آتے ہوئے دیکھا تو صحابہ گھبرا گئے کہ یہ کہیں کچھ کر نہ دیں، تو صحابہ نے وہیں روکنے کے لیے بڑے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ کیوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، پھر جب حضرت عمر وہی اپنا ارادہ ظاہر کر چکے تو حضور نے فرمایا کہ میں نے گزشتہ رات رب سے دعا کی تھی کہ اے رب کائنات، یا عمر بن حشام یا عمر بن خطاب سے اسلام کو قوت دے۔ اللہ نے عمر بن خطاب کو چن لیا۔ عمر بن حشام کون تھا؟ ابو جہل تھا، ابو جہل کے مقدر میں نہیں تھا، عمر بن خطاب کا مقدر چمکا۔ عمر بن خطاب پھر کیا عمر بنے بھائی، اب وہ ایک علیحدہ بحث ہے، ہم اس طرف واپس لوٹتے ہیں۔ تو وہی فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر منہ پھیریں تو پھر آپ کے ذمے تو صرف کیا ہے؟ پہنچانا ہے۔ آپ رنجیدہ نہ ہوں، غم زدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ کی نگاہ میں ہیں آپ کیا ہیں؟ اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کا ہر عمل کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ وہ تو ایسا بصیر ہے، ہماری بصارت سامنے تک، جو دور تک ہمیں بس یہ نظر آئے گا۔ ابھی درمیان میں کوئی اوٹ آ جائے، یہ دیوار آ گئی تو اب دیوار کے پیچھے کیا ہمیں نہیں معلوم، لیکن رب کی بصارت کیا ہے؟ دیوار کے پیچھے بھی جانتا ہے کہ کیا ہے۔ حضرات نے لکھا ہے علماء نے کہ بالکل سیاہ کالی رات میں ہے جی، سیاہ کالی چونٹی بالکل سیاہ کالے پہاڑ پر چل رہی ہو تو اللہ تو اسے بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ تو اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی بصارت کے کیا کہنے، اللہ کی سماعت کے کیا کہنے ہوئے، وہ ایسا بصیر، وہ ایسا سمیع ہیں جی۔ تو وہی کہا کہ واللہ بصیر بالعباد، وہ اللہ تو ایسا ہے کہ بندوں کا ہر کام اس کی کیا ہے؟ نگاہ میں ہے۔ اب جب سب کچھ اس کی نگاہ میں ہے، بتاؤ پھر ہم کدھر بھاگ سکتے ہیں؟ ہم کدھر جا سکتے ہیں؟ کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ اللہ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون، تم جو یہ موت سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہو کیا حاصل کر لو گے؟ کون موت سے چھٹکارا پا سکتا ہے؟ موت سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ بتاؤ میرے بھائیو، نہیں بتا سکتا۔ میرے دوستو، موت تو آ کر اچک کر لے جاتی ہے، پکڑ لیتی ہے، دبوچ لیتی ہے۔ تو جب موت سے چھٹکارا نہیں اور اللہ کے بندوں کے ہر کام پر کیا ہے؟ نگاہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بتاؤ بھائی پھر ہم ایسی حرکتیں کیوں کریں؟ کاش یہی چیزیں، وہ یہ درس قرآن سے دیکھو آتا ہے بھائی، کاش کہ یہ چیزیں ہم جو ہے نا جی اپنے اندر لے لیں، قرآن کے ان اسباق کو، قرآن کے ان مضامین کو جب بیٹھ کر ہم سنیں گے، ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے، اس پر عمل کرنے میں لگیں گے انشاءاللہ۔ بتاؤ بھائی، کوئی میرا بھائی بتا دے، کیا پھر زندگی میں کبھی کوئی انسان ناکامی کا منہ دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا، نہیں دیکھے گا۔ قرآن تو سراسر ہے ہی خیر ہے، قرآن تو سارا خیر کی خیر ہے جی۔ تو جب ہم یہ عمل کر رہے ہوں گے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کون سا آدمی کوئی برائی سر انجام دے گا جی۔ وہ مشہور ایک وہ واقعہ بزرگ کا یاد آ رہا ہے، غالباً میرے خیال میں وہ ابتدان درس میں بھی پہلے کبھی سنایا تھا کہ وہ جو ہے نا جی کچھ لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں اللہ سیکھنے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ والے کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس گئے اللہ سیکھنے۔ کافی عرصہ گزر گیا، کچھ سال گزر گئے، تو اللہ والوں نے کہا چلو بھئی اب امتحان لیتے ہیں کہ کس نے اپنا یہ سبق یاد کر لیا ہے۔ تو انہوں نے 3 آدمیوں کو بلوایا اور کہا کہ بھئی ایک اپنی پسند کا کیا کرو، پرندہ پکڑ لو حلال، جس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، حلال پرندہ وہ لے آئے۔ ایک کبوتر لے آیا، ایک جو ہے نا جی وہ کہتے ہیں اپنا مرغی لے آیا، مرغ لے آیا، اور ایک جو ہے نا جی وہ تتر بٹیر، اس طرح کی یہ چیز لے کر آیا۔ اور اللہ والوں نے اب کہا کہ جی کیا کرو کہ ان کو ایسی جگہ جا کر ذبح کرو جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا،
جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا. اب ایک گہرے پہاڑوں میں نکل گیا، بڑے بلند و بالا سر بکف، جو ہے آسمان کے ساتھ باتیں کرنے والے پہاڑ. اب ان پہاڑوں کی گہری غاریں، ان غاروں میں اتر گیا. اب کوئی بھی نہیں. اب یہ ہے یا وہ کیا ہے، ہاتھ میں پرندہ ہے، کوئی بھی نہیں. اس نے دیکھا ارد گرد کوئی بھی نہیں. بیٹھا، گردن دبوچی، چھری یا چاقو لیا اور جو ہے نا جی کیا، بسم اللہ اللہ اکبر، ذبح کر ڈالا. اب ایک نکل گیا وہ جنگلات میں، گہرے گھنے جنگلات. بہرحال من جملہ ایک صحراؤں میں. اب وہ اس جگہ مل گئی. اب جو ہے یہ جنگل میں اترا تھا، یہ جب ذبح کرنے بیٹھا، اب ذبح کرنے ہی لگا والا تھا کہ خیال آیا شیخ نے تو کہا تھا، بولو بھائی، شیخ نے کہا تھا یعنی پیر و مرشد نے کہا تھا کہ ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے. اب اس کے دل میں وہ سبق کیا تھا، پیوست ہو چکا تھا. اس کو یہ سبق یاد ہو چکا تھا. اس کا دل وہی اللہ کی یاد میں مگن تھا. اس کو دل بتا رہا تھا کہ نہیں، کوئی ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے. یہ ذبح نہیں کیا. دو ساتھی اور وہ ذبح کر کے لائے، یہ زندہ لایا. شیخ نے پوچھا ہاں بھئی کیا ماجرا؟ کہا کہ جی جگہیں تو بہت ملی تھیں جہاں صرف یہ تھا پرندہ یا میں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن آپ نے کہا تھا کہ ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے. مجھے کوئی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں رب نہ دیکھ رہا ہو. تو یہ ہے ان اللہ بصیر بالعباد، کہ اللہ اپنے بندوں کی ہر چیز کو کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. کاش ہمیں یہ بات حاصل ہو جائے کہ واقعی میرا رب دیکھ رہا ہے. جب رب دیکھ رہا ہے تو میں کیسے کوئی برائی کی طرف بڑھوں گا، کیسے میں کسی پر ظلم کروں گا، کیسے میں کسی کی نافرمانی کروں گا، کیسے میں ماں باپ کا ادب بجا نہیں لاؤں گا، کیسے میں بہن بھائیوں پر مشفق نہیں ہوں گا، کیسے میں دوستوں کے ساتھ جی مخلصانہ نہیں رہوں گا، کیسے میں اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھوں گا، کیسے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد پھر کیسے نہیں بجا لاؤں گا. پھر تو میں بجا لاؤں گا بھائی. تو بھائی اللہ ہمیں یہ سبق یاد کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ بقیہ جو ہے نا جی آئندہ دنوں میں اللہ رب العزت جو ہے درس قرآن کے اس عنوان سے ہمارا یہ کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. اے میرے پاک اللہ، اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما. اے اللہ میرے ان تمام درس کے ساتھیوں کو اپنی شایان شان عطا فرما. اے اللہ کہنا سننا اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اے اللہ ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ یہ درس قرآن کا سلسلہ اے اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما. اے میرے پاک اللہ اخلاص کی دولت نصیب فرما. اے اللہ تو ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما. ہمارے مسائل ہماری مشکلات کو حل فرما، ہمیں آسانیاں نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہر طرح کے شرور و فتن سے اپنی حفاظت اور پناہ ہم سب کو نصیب فرما. ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں برکتیں راحتیں آپ سے چاہیں وہ ساری ہمیں نصیب فرماؤ. اے اللہ ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور و فتن سے آپ کی حفاظت اور پناہ چاہی ان تمام شرور و فتن سے ہمیں اپنی حفاظت اور پناہ نصیب فرماؤ. ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب پیارے پیغمبر کے صدقے قبول فرماؤ. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ.